اللہ عز و جل نون والقلم وما یسطرون۔ محترم بھائیوں، آج شب اکرم نے خطبے کا آغاز اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھتے ہوئے شروع کیا اور کہا کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین کا تقویٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرنا اس کو ضروری ہے۔ آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ تقویٰ کے بغیر ہمیں جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ محترم نے کہا کہ دین اسلام نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ علم کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر علم والوں کی تعریف کی ہے اور علم حاصل کرنے پر ابھارا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے پڑھنے اور لکھنے پر ابھارتے ہوئے پڑھنے اور لکھنے کے لیے معاون چیزوں کی قسم کھائی ہے، جیسے کہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون۔ تو علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس صوبہ میں، جو کہ کوئی بڑا شہر نہیں ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کے علم کے حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ جمیعت دعوت الارشاد والتجاریات صوبہ جو ہے، یہ آپ کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ آپ الحمدللہ مکتب کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، آپ جو ہے حلقات میں شریک ہوتے ہیں اور زیارات اور جولات الحمدللہ مکتب کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ ان سب کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو دین کی صحیح تعلیم جو ہے پیش کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان مجالس میں شریک ہوتے اور اس پروگرام سے اور اس مکتب کے جو ہے مختلف مناشد سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی، علم کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ علم وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں وہ بلندی کے مقامات طے کر سکتا ہے۔ علم کے بغیر انسان کی کوئی اہمیت نہیں، اور اگر علم ہو تو جس جانور کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین علم کی وجہ سے اس کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے۔ جانتے ہیں اصحاب کہف کے ساتھ جو ایک کتا تھا، اللہ سے تقریر فرمائے، اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے ساتھ اس کتے کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ اس کے پاس جو ہے جانکاری تھی، اس کے پاس علم کی دولت تھی، تو اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے ساتھ اس کتے کا بھی ذکر کیا۔ اگر ہم علم والے ہیں تو ہمارا مقام بلند ہے، اگر علم والے نہیں ہیں تو ہم سمجھ جائیے کہ کسی کی جو ہے اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ تو علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور سے دین کا علم۔ دین کا علم، نماز میں کیسے پڑھنا ہے، ہمیں وضو کیسے کرنا ہے، ہمیں غسل کیسے کرنا ہے، ہمیں طہارت کیسے حاصل کرنی ہے نا، کتنی نمازیں ہیں، کب کون سی نمازیں پڑھنی ہیں ہمیں، ہے کہ نہیں، اس طرح سے اور دیگر مسائل جو ہیں، جو عام مسلمانوں کے لیے جاننے کی چیزیں ہیں، ان کا جاننا، ان کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے میرے بھائیوں اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم جیسے ہم اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہیں تو ایک دنیاوی علم ہے، جیسے لوگ پڑھتے ہیں سائنس، ٹیکنالوجی اور کیا یہ علم جو ہے اہمیت والا نہیں ہے؟ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، یہ علم اہمیت والا نہیں ہے؟ بہت اہمیت والا ہے۔ اس کو بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو ہمیں اس علم کے لیے جو ہے ابھارنا چاہیے، اس علم کے جو ہے سکھانے کے لیے ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو بھی تیار کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ہم میرے بھائیوں ایک لقمہ کم کھائیں، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ اپنے بچوں کو اگر ہم پڑھائیں گے، ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی ہمارے بھائی نے شیئر کیا تھا، اس میں تھا کہ اگر میں 6 گھنٹہ پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج 12 گھنٹے سعودی عرب میں دھوپ میں مجھے کھڑے ہو کر کے کام نہیں کرنا پڑتا۔ صحیح تھا نا اس ویڈیو کا میسج؟ اس ویڈیو کا میسج صحیح تھا نا؟ اگر 6 گھنٹہ ہم پڑھ لیں، اپنے بچوں کو پڑھا لیں، تو ہمارے بچوں کو ہماری ذرا دھوپ میں جلنا نہیں پڑے گا 12 گھنٹے۔
گھنٹہ نہیں پڑھ پایا 12 گھنٹہ چل رہے اپنے بچوں کو ہم پڑھا لیں تاکہ ہمارے بچوں کو یہ دکھا دیں کم کھائیں لیکن بچوں کو ضرور کھائیں، کیونکہ علم کا جو مقام ہے اور علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو اتنا بلند بناتا ہے کہ بڑے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں جو غریب ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ الحمدللہ اب ہمارے لیے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری داڑھیاں پک چکی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہاں پہ ایک موقع میسر کیا ہے کہ ہم دین کو سیکھ سکیں۔ یہاں پہ میں آپ کو کوئی ڈاکٹر انجینئر تو نہیں بنا سکتا کیونکہ میں نے خود وہ سب جو ہے پڑھائی نہیں پڑھی ہے، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ دین کے جو اہم امور ہیں ان کو سکھا سکتا ہوں۔ تو آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھا موقع ہے، آپ کے پاس الحمدللہ جو ہے جعلیات کے جو ہر طرح کے مناشد ہیں، یہاں پہ الحمدللہ ہر دن قرآن کا حلقہ لگتا ہے مغرب کے بعد، جس کو جو ہے توفیق ہو وہ یہاں پہ آ سکتا ہے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ ہر جمعہ کو جو ہے الحمدللہ خطبے کا ترجمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد درس بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہر جو ہے پہلے جمعرات کو، مہینے کے پہلے جمعرات کو انشاءاللہ جسے آج بھی ہوگا نماز کے عملی جو ہے مشق کرائی جائے گی۔ میرے بھائیوں اس طرح سے ہم انشاءاللہ اپنے دین کے بارے میں بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ اور آج میں سوچ رہے ہیں یار علماء کرام بہت زیادہ بھرے پڑے ہیں دنیا کے اندر، ہمارے ملک میں بہت زیادہ علماء ہیں، ہمارے جو ہے علم کا کون محتاج ہوگا؟ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ علم حاصل کرنے کے خواہاں ہوا گئے، حالانکہ اس سے زیادہ صحابہ میں سے وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن وہ علم کے حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے نام لے لیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں فلاں موجود ہیں، آپ کیوں اتنا جو ہے محنت کر علم حاصل کرنے میں؟ تو حضرت ابن عباس نے علم کے حاصل کرنے کو چھوڑا نہیں اور کہا کہ جب یہ بڑے بڑے صحابہ چلے جائیں گے تو کون سکھائے گا ان کو؟ اور یقیناً آپ جانیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا مفسر قرآن کہلائے، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کا علم آج امت میں جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ چھوڑ دے رہے تو کیا ہوتا؟ اس لیے میرے بھائیو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا، کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تقریباً 50-60 لوگ ہیں الحمدللہ، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو نماز کی پوری دعائیں آتی ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ بہت سارے لوگوں کو نماز کی پوری دعائیں نہیں آتی، لیکن اگر پروگراموں میں انشاءاللہ شریک ہوتے رہیں گے، مہینے 6 مہینے سال کے بعد انشاءاللہ آپ کو ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو میں ساری دعائیں یاد کروں گا۔ میرے بھائی ایک منٹ ذرا سا کوئی گن لیں، ابھی وہ کھانے والا نہیں آیا، اسے تاریخ کم پڑ جائے، میں نے 50 کا آرڈر کیا ہے۔ یہ لوگ تو نومان کتنے لوگ ہیں؟ گن کے مجھے بتاؤ، ایک بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھو بس نومان گن، اگر زیادہ ہوں گے تو میں بھی سے بولوں گا، کبھی آیا نہیں ہے۔ ٹھیک بھائی، تو علم کو ہم حاصل کریں، علم کے حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے محنت کریں، اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں، جو بھی آپ کو پڑھانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ہر کچھ پڑھائیں، ٹھیک ہے، لیکن انہیں دین کی تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ وہ ڈاکٹر بن کے یا پولیٹیشین بن کے یا اسی طرح سے جو ہے وہ انجینئر بن کے پھر گمراہ نہ جائے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کل ہی کسی نے بیان دیا انڈیا میں، مسلمان ہیں اور جو ہے اس سے لوگ مسلمان اپنا جو ہے لیڈر سمجھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کو وجود ہی ہندوستان میں تھا، اور مسلمان یا جو ہے اسلام جو ہے 600 سال پہلے آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بھائیوں، تو جو ہے ہم اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں، لیکن دین سے ان کو جوڑ کر کے رکھیں، دین کی بھی تربیت ان کو جو ہے ہم دیتے رہیں، تاکہ ہمارے بچے بعد میں چل کے ملحد و دہریہ نہ بنیں۔ اور ہم میرے بھائیوں اسی وقت یہ سب کام کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس خود دین کا علم ہوگا۔ جب ہمارے پاس خود دین کا علم نہیں ہوگا تو اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تو میرے بھائیوں ہم خوب علم حاصل کریں اور ہم اسلام کے جو ہے مقصد کو سمجھیں۔ اسلام کی پہلی وحی کیا تھی، کوئی بتائیں گے؟ اسلام کی جو پہلی وحی نازل کی تھی اللہ رب العالمین نے کیا تھی؟ جواب اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے، ہے نا، اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پڑھو پڑھو پڑھو، اقرأ، پڑھو سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو ہے شروعات ہوئی۔ پڑھو کتنے مجھے لے کے اور یہ جانتے ہیں علم کے بارے میں شیخ
شیخ نے طلاب کو، اساتذہ کو اور طلاب کے جو سرپرستوں کو خصوصی طور پر سکھاتے ہیں، طلاب کو کہا کہ اے میرے بچوں، تم خوب محنت سے پڑھو، برے ساتھیوں سے بچو، تم اس امت کے مستقبل ہو، تم اس امت کے حکمران بنو گے، تم اچھے سے پڑھو، محنت سے پڑھو، برے ساتھیوں سے بچو، تم اپنے اندر علمی صلاحیت پیدا کرو۔ معلموں کو شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اساتذہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے اساتذہ، اے میرے جو ہے معلم بھائیوں، تم اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کرو، تم اپنے بچوں کو نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ تعلیم دو، اور تم ان کو سکھانے میں جو ہے کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے آج ان کے سکھانے میں کوتاہی کر دی تو یاد رکھو پھر مستقبل ہمارا جو ہے اچھا نہیں ہوگا۔ والدین کو طاقت شیخ نے کہا کہ والدین، سرپرستوں، سن لو، تمہاری ذمہ داری صرف دراسے کے وقت نہیں بلکہ زندگی کے تمام لمحات میں ہمیں چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ مشکل ہوگا نا اور آرڈر کرنا پڑے گا۔ تو شیخ نے کہا کہ سرپرستوں، تم اپنے بچوں کی ہمیشہ مراقبت کرتے رہو، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں جو امانت دے رہا ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو ہم یہاں کے لیے جو شیخ نے خطبہ دیا ہے اس کو اپنے اوپر بھی لے لیں کہ ہم بھی جب ہمارے یہاں پڑھائی کا سال جو ہے شروع ہو، نیا سال، تو اپنے بچوں کو وہ محنت سے اور اچھے اسکول کا انتخاب کر کے اس میں جو ان کو ایڈمیشن دلائیں اور اس کے بعد ان کی نگرانی کرتے رہیں تاکہ وہ اچھے سے پڑھیں اور پھر وہ ہمارا اور ہمارے ملک کا نام روشن کریں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے رہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ اور اس سے متعلق کچھ اہم نصیحتیں یہ تھیں۔ اب میرے بھائیوں، آج جیسے کہ ہمارا درس ہوا کرتا تھا، ابھی جب تک کھانا نہیں آیا ہوا ہے تب تک ہم اور آپ آج نماز کی جو ہے عملی مشق کریں، ٹھیک ہے بھائیوں؟ تو 3 صف لگا لیں، صف لگا لیں، سب لوگ صف میں کھڑے ہو جائیں، صف میں کھڑے ہو جائیں، خدا رکو کر کے۔ جاوید بھائی آپ امام بن جائیں، آج نماز کی عملی مشق ہوگی، ہر پہلے جمعہ کو انشاءاللہ نماز کی عملی مشق ہوگی۔ 4 صف بھی لگا سکتے ہیں، بس برابر برابر صف ہونی چاہیے۔ یہ جاوید بھائی، یہ شیخ کو امام کرو، ہاں شیخ کو امام آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ، ادھر شیخ ادھر يا شيخ هذا احذفوها الحين، يعني ما تحذفون، ايش تسوون؟